سردار غلابان، سلامتی کے شہزادے، زندگی کے مالک و خالق، کلام خدا، مبارک امید، عطر ریختہ کی یوم پیدائش کا دن ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت، اس کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو ہے۔ وہ ہمارے ایمان کا بانی، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، قیامت اور زندگی اور کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ وہ ہماری واحد زندہ امید، جس نے تاریکیوں کو اجالوں میں بدل دیا، ابلیس کی قوتوں کو مسمار کیا، بیماروں کو شفا دی اور مردوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس کا دن سیلیبریٹ کرنا، اس کے بارے میں جاننا، اس کے زندہ کلام کو سننا مبارک خالی کی بات ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے کلام خدا کو سننا، اس پر توجہ دینا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہماری اول ترین ترجیح ہونی چاہیے۔ آئیے کلام مقدس میں سے آج کا حوالہ تلاوت کریں۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا پہلا باب۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب، اس کی 14ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک خدا کا کلام تلاوت کرنے لگا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ عزیزو، ہمارا آج کا ٹاپک فلسفہ ظہور و تجسم المسیح، یوحنا کی انجیل کی پہلی 18 آیات انجیل کا تعارف بیان کرتی، اور 14ویں آیت اس کا نقطہ عروج ہے، جس میں کرسمس کے الہام کی روشنی میں پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے معنی چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جن میں ہمارے لیے پرکشش اور طاقتور دعوت ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ کرسمس کی اصل کیا ہے۔ کلام خدا کا مجسم ہونا اس دنیا میں ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ یہ ہمارا تہوار، یہ ہماری رسم، یہ ہماری روایت اور یہ ہمارا کرسمس ہے کہ ہمارا خدا مجسم ہو کر ہمارے لیے اس دنیا کے اندر آ گیا ہے، اور اس کے بارے میں بائبل مقدس
بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح کا تجسم ایک بہت بڑا بھید، یہ ایک مسٹس ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا، اس کے بارے میں تعلیم دینا، یہ انسانی شعور، انسانی عقل و فہم و فراست سے باہر ہے۔ مسیح کے بارے میں ایک ہی شخصیت بتا سکتی ہے اور وہ روح القدس ہے۔ روح القدس کی تحریک سے چونکہ خدا کا کلام لکھا گیا ہے، اس لیے روح القدس کی تحریک ہی سے اس کو سنایا جا سکتا ہے، روح القدس کی تحریک سے ہی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور روح القدس کی تحریک ہی اس کے معنی و مفہوم کھولتی اور زندگیوں پر ظاہر کر دیتی ہے۔ لوگ مسیح کے تجسم کو نہیں سمجھ پا رہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے سائنسدان، جنہوں نے ایٹمی بڑی بڑی اصطلاحات نافذ کی، چیزیں ایجاد کی، جو آسمان کے ستاروں اور چاند کو جو ہے وہ مسخر کر لیتے، جو گہری سے گہری عمیق گہرائیوں کے اندر اتر جاتے، سمندر کی حدود کو ناپ لیتے، فضاؤں میں سفر کرنا سیکھ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں میں سے بھی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ مسیح کے تجسم سے نا واقف ہیں، مسیح کے ظہور و تجسم کے فلسفے کو نہیں سمجھتے، نہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی حکمت، انسانی علم، انسانی کوشش، انسانی ادراک سے باہر ہے، بلکہ اس کی سمجھ ایک ہی شخصیت روح القدس دیتا ہے۔ جب روح القدس انسان کے تاریک دلوں میں روشنیاں بکھیرنا شروع کرتا ہے تو پھر مسیح یسوع کا تجسم ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ سو مسیح یسوع کے تجسم کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے میں نے 3 حصوں میں اس مضمون کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات، تجسم کا مطلب کیا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور عزیزو، تجسم کے لغوی معنی جسم اختیار کرنا، جسم میں ظاہر ہونا ہے، جبکہ مسیحی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے خدا کا بیٹا، یعنی تثلیث کا دوسرا اقنوم کا جسم اختیار کرنا، خدا واحد کا انسانی صورت میں اس دنیا کے اندر آنا، یہ تجسم ہے۔ اور عزیزو، یہ بات یاد رکھیں کہ ذات الہی کا انسانی بدن میں ظاہر ہونا تجسم ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب مسیح کے تجسم کا انکار کرتے ہیں، وہ مسیح کے تجسم کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کی عقل، ان کی ذہانت، ان کا شعور یہ بتاتا ہے کہ خدا کبھی جسم ہو ہی نہیں سکتا، جسم میں تو کوئی نیکی ہی بسی ہوئی نہیں ہے۔ یونانی فلسفر، یونانی عالم اس کے بارے میں، جسم کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ مٹیریل از بیڈ، یعنی یہ مادہ برا ہے، لہذا خدا جو سارے نظام، ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ کیسے بدن اور جسم ہو سکتا ہے؟ لیکن عزیزو، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جسم نہیں، بلکہ اس نے جسم اختیار کیا ہے۔ بائبل کہتی ہے خدا روح ہے، مسیح خداوند چونکہ خدا کا ازلی کلمہ ہے، اور اس کے بارے میں بائبل یہ بتاتی ہے کہ ابتدا میں ہی یہ کلمہ تھا، اور ابتدا میں ہی یہ خدا کے ساتھ تھا، اور یہ کلمہ ہی خدا تھا۔ لہذا یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کلمے نے تجسم ہو کر انسانی بدن اختیار کیا، تاکہ لوگ
اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کا دیدار کریں، اس کے منہ کے الفاظ سنیں، اس کا کلام سنیں، اس کی باتوں کو جانیں، اس کی حکمت سے واقف ہوں اور اس کے الہی مکاشفے کو جان کر اس کے قدموں میں آ جائیں، اسے اپنے ایمان کی بنیاد بنا لیں تاکہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو سکیں۔ کلام مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا۔ یونانی سیاق و سباق میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے درمیان اپنا خیمہ لگایا، یعنی یہ بدن خیمے کی صورت، لیکن اندر خدا کی مجسم معمولی سکونت کرتی۔ اگر اسے دیکھے تو بدن کی حالت میں وہ کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، وہ سوتا بھی تھا، روتا بھی تھا، ہنستا بھی تھا۔ یہ ساری باتیں واجبی تھی کیونکہ یہ بدن، یہ خیمہ لوگوں کے درمیان تھا، لیکن اس خیمے کے اندر رہنے والی ہستی اس خیمے سے بھی اتم و اعلیٰ اور بدتر تھی۔ اس خیمے کو بنانے والی ہے، لہذا باہر سے تو یہ خیمہ انسانوں کی طرح چلتا، انسانوں کی طرح کھاتا، انسانوں کی طرح پیتا تھا، لیکن اندر الوہیت کی ساری معمولی اس کے سکونت کرتی تھی۔ لہذا یہ خیمہ جہاں بھی جاتا وہاں بیمار شفا پاتے، اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، یہاں تک کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے تھے۔ اور بائبل لیتی ہے کلام مجسم ہوا۔ کلام کے لیے یونانی لفظ لوگوس اپنے اندر وسیع ترین معنی و مفہوم رکھتا ہے، اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کلام کے دو پہلو ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا پہلو ہے سوچ یا خیال۔ یہ روح کا پہلا اور فطری تصور ہے کہ انسان کے اندر خیال آ جاتا ہے۔ آپ نے کئی خدا کے خادموں کو، علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جب میں رستے میں آ ہی رہا تھا تو خدا نے میرے دل میں یہ کلام ڈالا تھا۔ اس کا مطلب ہے خدا اس کی سوچ اور اس کے خیال کے اندر اس کے ساتھ بول رہا، اور پھر بعد میں وہ اس کو ظاہر کرتا ہے لوگوں پر۔ لہذا پہلا اس کا پہلو ہے سوچ یا خیال لوگوس کا، اور دوسرا اس کا مطلب ہے بولا گیا۔ یہ ذہن میں کلام کا فطری اظہار کہ جو انسان کے ذہن کے اندر ہے اسے باہر لایا جائے، اسے ظاہر کیا جائے۔ لہذا جب یوحنا یہ بتاتا ہے کہ مسیح خداوند کلام ہے اور کلام مجسم ہوا ہے، تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدا کی سوچ، خدا کا خیال، خدا کے تھاٹس بنی نوع انسان کے لیے مجسم ہو کر جسم اختیار کر کے بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ اس کے منہ سے جب کلام کو سنتے ہیں تو پھر یہ اعلان اس کے مخالفین اور فریسی بھی کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم میں اختیار پایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے بولتا ہوا دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہی ہے، کیونکہ یہ کلام نے اپنا ظاہری اظہار کر دیا ہے۔ لہذا مسیح خداوند خدا کا فطری اور ظاہری اظہار ہے کہ خدا کیسا ہے۔ اگر کوئی خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو یسوع مسیح کو دیکھے۔ یسوع مسیح خدا کی ذات کا نقش ہے، یہ خدا کی ہو تصویر، یہ خدا کی مانند خدا، اور خدا میں سے نکلا ہوا ازلی و ابدی کلمہ ہے۔ مسیح خداوند نے خود یہ اعلان کیا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ لہذا جو خدا کو دیکھنے کی طرف اپنے اندر رکھتا ہے، یہ کرسمس اعلان کرتا ہے کہ وہ مسیح کو دیکھے، مسیح میں ان کو خدا نظر آ جائے۔ سو لوگوس بہت اہم ترین ہے، یہ معمولی نہیں ہے، اور لوگوس ایک ایسی بنیاد ہے جو
کرنے والی ہے. اور فلاسفر بڑے بڑے بھی لوگوس کو اصل طاقت مانتے ہیں. آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت بڑا یونانی فلاسفر افلاطون یہ کہتا ہے سورج، چاند، ستاروں اور کہکشاؤں کو راستے پر چلنے کی تربیت دینا اور قائم رکھنے والی طاقت کا نام لوگوس ہے. 21ویں صدی کے سائنسدان اٹومک گلو اس کو کہتے ہیں، یعنی ایٹمی گونج. اور عزیزو، کائنات کو تخلیق کرنے والی اور قائم رکھنے والی ہستی لوگوس ہی ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، یعنی لوگوس آدمیوں کے درمیان آ کر ٹھہرا. لہذا ان بڑے بڑے دانشوروں، مدبروں اور یونانی فلاسفروں کی حکمت یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح آسمان اور ستاروں اور کائنات کے ایک ایک سیارے کو تخلیق کرنے والی ہستی ہے. بائبل مقدس کو یہ اعلان کرتی ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور اس کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے قائم و دائم ہے. لیکن غیر قوموں کے بڑے بڑے دانشور اور مدبر بھی یہ کہتے ہیں کہ لوگوس ہی ساری کائنات کو سنبھالتا، بناتا اور تخلیق کرتا ہے، اور لوگوس کے وسیلہ سے ہی ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ ہے لوگوس کا فہم. تو اس کا جو ہے وہ کہ کس طرح سے خدا کا کلام مجسم ہوا ہے. کلام کو مجسم ہونے کے لیے کبھی بیوی کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. بعض دوسرے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تو بیوی ہی نہیں تھی، خدا کا بیٹا کہاں سے ہو گیا.